صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلے کو؟ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا. مجھے بس تھوڑا سا بڑا ایک لگ رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے کہ مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں نومبر دسمبر 2018 کے، جی کہ جب کرو فر کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ دھرنے بیٹھی تھی، اور تقریباً میرے خیال میں 1 مہینہ 10 دن بیٹھی رہی ہے. 7-8 اکتوبر کو آئی تھی اور کچھ تک یا دسمبر میں گئی یا نومبر میں آئی ہے. اور ان کو روزانہ ایک پورا فوڈ لوڈڈ ڈرائی فروٹ جاتا تھا. جو بندہ جاتا تھا، شیخ رشید صاحب نے سارے تو بعد میں یہی بتاتے تھے یہ دھرنا دے رہے تھے، اور پھر جس طریقے سے تو یہ اصل میں یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. میں ایک جیسے ابھی آپ نے تحریک انصاف کا ذکر کیا ہے، ایک زمانہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر کوئی گرفت کرتے تھے تو ان کے لیے بے عرصہ یاد تنگ کیا ہوا تھا میرے جیسے لوگوں کا. آج جو عمران خان کی سیاست کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی عرصہ یاد تنگ کیا ہوا ہے. کنہوں نے کیا ہوا ہے؟ حکومت نہیں کیا ہوا. ایک خاص سوچ ادارہ ہے جس کے اندر اپنے اندر بھی ایک کنسسٹنسی چاہیے. حکمران اصل بات ریاست پاکستان کو ہم بڑا لائٹلی لے رہے ہیں، ہم ومس میں نہیں چلا سکتے کہ آج عمران خان جو ہے ان دا ارینا از رانگ اینڈ یسٹرڈے عمران خان ان دا ارینا واز رائٹ. آپ نے پورے ملک کو ہلا کے فارم RTS بٹھا کے مطلب کیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں کھلے گی. آج TLP جو ہے ابھی خادم حسین رضوی کا تو چھوڑے بات، وہ تو ایسا تھا کہ یقین جانا کہ وہاں پہ جو بندہ ان کے خلاف بولتا تھا اس کو حشر کیا کرتے تھے. کتنے لوگوں کی زندگی جو تھی دھرنے کے بعد، وہ جو تھی فیض آباد دھرنے کے بعد 2018 کے دھرنے 18 کے دھرنے کے بعد ان ہتھیلی پہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے تھے. قاطعانہ حملے، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، کتنے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی آپ نے. کسی نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جب وارنٹ نکالے ان کو انہوں نے قتل کی دھمکی دے دی. تو یہ ایک ایسا غیر سنجیدہ عمل جو ہے کسی سنجیدہ ریاست کے اندر نہیں ہو سکتا. تو آپ سپورٹ کرتے ہیں حکومت کے اس فیصلے میں 100% کرتا ہوں. کسی صورت میں ایسی میں کہتے ہیں ویری فرسٹ پلیس ہم نے MQM پیدا کی کہ جماعت اسلامی کو ہم نے مارجنلائز کرنا تھا 1984-85 کے اندر. اور پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی نہیں، جو کراچی حیدرآباد میں جماعت اسلامی کا زور تھا، ان کے میئر سے سارا کچھ تھا. اب ان کو مارجنلائز کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ MQM بنائی، بعد میں آپ گلے پڑ گئی. پھر کیا ہوا؟ کراچی نے جو 25 سال 20 سال جس طرح کراچی تلا کیا ہے، وہاں یقین سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح بات کریں. تو یہ ریاست پاکستان کے ساتھ اب ہمیں کچھ 2 بٹن کھول کے اپنے گربان میں بھی کامران صاحب جھانکنا ہوگا. بس اتنا آپ یا تو ہم کیا یہ سمجھوں کہ آپ لوگ اس ملک کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں، یا آپ لوگوں کی پرائرٹیز ہوتی ہیں سنجیدہ ہے تو پابندی لگی ہے. دور سے کس کو نہیں پتا تھا. میں نے ایک بہت بڑے سینئر افسر تھے، آج کل بڑی سخت مصیبت پھنسے ہوئے ہیں، تو عمران خان کے وزیر اعظم کے بعد میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جسٹ 2 فکریں سنتے جائیں. میں نے کہا حضور یہ اس کے علاوہ یہ ہوگا، تو بڑے سیکھ پاؤ گے. انہوں نے کہا ہم پھر بھی نپٹ لیں گے. میں نے کہا یہ آپ ملک نپٹنے کے لیے رکھ دیا کہ آپ عمران خان صاحب کو پہلے ٹرائی کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ ہوگا. وردی میں تھے صاحب. تو انہوں نے ایسی جس کو کہنا چاہیے کہ ہوبرس کے ساتھ مجھے کہا جی ہم عمران خان صاحب کو ہسٹری بنا دیں گے. میں نے کہا وہ تو مجھے اچھا لگ گیا کہ ایک پیج ہونے کے باوجود آپ کے یہ سوچ بھی ہے عمران خان کے بارے میں. لیکن کیا ہوا؟ آج عمران خان صاحب کو ختم کر دیں گے جو ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. میں سعد رضوی اور عمران خان کو ابھی کوٹ نہیں کر سکتے کسی طور پر، کوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک پبلک سپورٹ ہے، اس کے پاس ہے اچھی یا بری. اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈفرنٹ میکانزم ہوگا. کوئی آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہینڈل ہو رہا ہے حکومت سے ویسے عمران؟ یہ تو جب سوال ہوگا آپ کا میں کرتا ہوں، آتا ہوں اس پہ. ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں. عامر صاحب، سر نیائی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پابندی کا قانون بحال کر دیا. یہ تو لگتا ہے آپ کے کزن کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سیاسی گفتگو تو وہی کر رہے تھے. اب جیل سے جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکے گی. جیل سے نہیں ہو سکے؟ ہاں جی، پہلے پیشیوں کے موقع پہ یا جیل سے آتا ہے نا بات آ جاتی ہے. پہلے بھی انہوں نے کیا تھا لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں. قیدی سیاسی گفتگو کر ہی نہیں سکتے اب. قیدی نہیں کر سکتے، لیکن میرا خیال ہے اس کو اس سے جوڑے نا کہ تحریک انصاف کے لیے اب جیسے کہ آج وہ بھائی صاحب جو ہے سہیل آفریدی نکلے ہوئے تھے ڈیالہ کے باہر ایک ناکام دھرنا دے کے. بھٹو صاحب جب جیل میں تھے نا، جی تو نہ کاغذ کا پرزہ جا سکتا تھا نہ آ سکتا تھا.
اور پوری کتاب انہوں نے لکھی کہ if I'm assassinated کا جیل کے اندر سے. تو خفیہ لکھی نا. اور اس سے میرا خیال ہے کہ عمران خان کے صاحب کے آرٹیکل نکلتے رہے وہاں سے, انٹرویوز ہوتے رہے, ٹویٹ آ رہے ہیں, جو ٹویٹس آپ کو لگ رہا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے ہر شعبے میں اپنی ریٹ امپلیمنٹ کرنے سے دہائیوں سے ناکام ہے. اچھا, یہ میں تو جب ان کے لیکچر سنتا ہوں اور جاتا ہوں حکومتی فنکشن میں, اب کے نہیں, پچھلے 10 20 25 سال سے ہمیشہ کہتا ہوں جی یہ آپ نے بنا تو دیے, آپ امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں. پروگرام میں گنجائش نہیں, مگر کسی اس میں دیکھیں یہ بھی کلائمیٹ کے اوپر کتنے سخت قانون بنائے ہیں, ایک نہ نافذ کر دیں. یہ اصل کرائسس یہ ہے کہ اس کو تو چھوڑیں, وہ تو ریٹ ہو نہیں سکتی. لیکن اصل بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ جو ہے, میرا خیال ہے کہ جتنی محنت سے الجھایا گیا ہے, یہ جو لوگ اس کو ہینڈل کر رہے تھے, میرا نہیں خیال انہوں نے صحیح ہینڈل کیا ہے. انہوں نے کمپریہینڈ ہی نہیں کر پائے. ان کا یہ خیال تھا ہمیشہ, انہوں نے عمران خان صاحب جیسے بڑے غلط انداز لگایا. کیا غلط اندازہ ہوا ہے عمران کے بارے میں آپ کے خیال میں؟ نہیں, ان کے بارے میں کوئی اسکیم ہی ٹھیک نہیں کی. ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب باجوہ صاحب نے ان کو نکالا تھا نا, تو اس نیت سے نہیں نکالا تھا کہ وہ عمران خان صاحب جو تھے وہ کوئی ناکام ہو گئے تھے, یا عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک پاکستان جو تھا وہ بہت بڑے کرائسس میں جا رہا تھا, اس لیے نکالا تھا کہ ان کو آ کے ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو خود گھر چلی جائے تو بہتر ہے, تاکہ نگران حکومت ہے, اور ان کو 29 نومبر 2022 میں ایکسٹینشن دے. اب اس کے اوپر پھر اس کی پروٹیکشن ہوئی. عمران خان صاحب کو 7-8 مہینے پروٹیکٹ کیا گیا باقاعدہ, تاکہ وہ شہباز شریف سے پریشر رکھے, ان کو جلسے کرائے گئے, جلوس کرائے گئے. جب وہ ایک افریت بن گیا. لیکن سر اب تو جیل میں رکھا ہوا ہے نا, اور سہیل آفریدی جو ناکام دھرنے دیتے پھر رہے اڈیالہ کے آس پاس, پھر چلے گئے ناکام واپس, وہ کیا کر پائیں گے عمران کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک بات بتاؤں, 2 چیزیں جو ہے مستحکم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل جو ہے کبھی کسی سیاسی لیڈر کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اچھا, یہ کسی کی غلط فہمی ہے. ایک بندہ عمران خان صاحب کی جو ہے سپورٹ چھوڑ دے, یہ بات میں نے میاں نواز شریف صاحب کو 2019 کے اندر مارچ کے اندر جیل میں ملاقات, میں کہا میاں صاحب یہ جیل میں یہ جو رکھنے والے ہیں یہ بڑا پریشر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو سہیل آفریدی بیٹھے ہیں یا کوئی اور چھوٹا کام کریں, عمران خان صاحب میڈیا کے لیے ٹو سے دا لیسٹ ایونٹس کریٹ کرتے ہیں, اور وہ ڈسکس ہوتے ہیں. ابھی بھی کرتے ہیں بیٹھ کے وہاں سے. یہ نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کو جتنے دن آپ ڈسکس کریں گے تو عمران خان کے تناظر میں کریں گے نا. آج ہم کر رہے ہیں تو عمران خان سے کون سا دن ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے عمران کسی اور سیاسی جماعت کا حکومت پہ آپ پروگرام کرتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے. لیکن یہ دس از ناٹ انف آف اے کامیابی نا, کہ وہ تو جیل میں ہی ہے نا, پارٹی تدھر بدھر ہے. کرائسس یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی سیاست جو ہے اس کو ایڈریس کیا ہی نہیں گیا کہ اس کو کیسے ہم نے انڈرمائن کرنا ہے. اس کے مقابلے میں ایک نیریٹو, ان کے نیریٹو مقابلے میں. آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس شہباز شریف صاحب کی سفارتکاری کچھ نہیں کر سکی؟ ایوب خان کے 10 سال کے جشن منائے دیکھے ہیں, ترقیاتی سب کے دیکھے, وہ عمران خان کی اس کو انڈرمائن آپ کہتے نہیں کر سکے. بیانیاں ہی نہیں ہے بیانی. عمران خان صاحب نے کوئی بزدار لے کے آئے تو اسی وجہ پاپولیرٹی ہے. عمران خان صاحب نے کوئی 50 لاکھ نوکریاں دی تھی یا 1 کروڑ گھر بنائے تھے, کون سے کوئی میگا پروجیکٹ کیا تھا, کیا ان کے اعمال کے دفتر میں بات کرتا ہے. اور وہ جب نواز شریف صاحب کے پاس تھا تو یہی دسمبر 2021 میں عمران خان صاحب کے بندے بھاگ کے جا رہے تھے لندن میں, اور ٹکٹ کے لیے مسلم نون کے. لیکن نیک صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ اب دیکھیں گورننس تو آئی ہے نا نون لیگ کے پاس پنجاب میں اور فیڈرل میں, میں اس سے بہتر گورننس سسٹم ہے. جب لیفٹیننٹ جنرل تنویر نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ جو ہم بلدیاتی نظام لا رہے ہیں مشرف صاحب کے وقت میں, اور وہ اتنے فیسینیٹ کرتا تھا واقعی بندہ سن کے. بھائی آپ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی مراد یہ ہے کہ سوال جب تک سسٹم کے اوپر کامران صاحب یہ اٹھنا بند ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب ٹائم پورا کریں گے یا نہیں کریں گے, شہباز شریف صاحب ٹائم پورا کریں گے یا نہیں کریں گے, بھلے 10 سال کر جائیں, لیکن آپ جہاں جاتے ہیں آپ سے کوسچن آپ کو دیکھ کے کرتے ہیں. یہ سوال یہ مجھے کئی سنجیدہ لوگوں نے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کہتے ہیں تو آپ کیسے اتنا زبردست ہو رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ پراسپیرٹی آ رہی ہے, یہ پروجیکٹس آ رہے ہیں. میں نے کہا حضور مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, یہ کوسچن مودی پہ نہیں ہوگا, یہ کوسچن محمد بن سلمان پہ نہیں ہوگا, اور ساروں کے اندر کامن ڈینومینیٹر, سب کے اندر کامن ڈینومینیٹر جو ہے اسٹیبلٹی ہے. جو قومیں اس وقت 7ویں آسمان میں کھڑی ہیں ان میں ایک ہی کامن ڈینومینیٹر ہے. جناب ٹی ایل پی تو ارریلیونٹ ہو چکی یا ہونے جا رہی ہے, آلموسٹ ہو چکی, اب رہ گئی ہے باری تحریک انصاف کی. تو سر اس پہ بڑا
ڈسکشن ویسے ہوتی رہتی ہے, پریکٹیکلی اسپیکنگ عمران خان ریلیونٹ ہے, ٹاک شوز میں ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن ووٹ پاور بھی ہوگی, لیکن ایٹ دا اینڈ ووٹ پڑ بھی گیا ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ کیا ہے, وہ جیل میں ہے, اور جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو ان کے پاس ووٹ بھی نہیں, پاپولیرٹی, وہ حکومت میں ہے. تو سر سچویشن کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ پھر امریکہ کو بھی شہباز صاحب پسند آ گئے ہیں, امریکہ فیلڈ مارشل صاحب سے بہت امپریس ہے, تو یہ سسٹم تو سر چلتا ہی نظر آ رہا ہے اگلے 5 سال تو ایٹ لیسٹ. نیائی صاحب شہباز صاحب تو بالکل پسند نہیں ہے, مطلب کہ یہ نہیں کہ ناپسند آیا ہے, لیکن فیلڈ مارشل صاحب ظاہر ان کے اچھا شہباز صاحب پسند نہیں اتنے آئے؟ میرے نہیں خیال وہ اتنا, مطلب کہ ان کو جب ملے تو بھی انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے پیغام بھیجوایا, اس چکر میں بات بھی ہو بڑے فیوریٹ ہے. دیکھیے پہلی تو بات ہے یہ رانا صاحب نے بات سمجھی نہیں, میں یہ جو عرض کر رہا تھا نا صرف ان کی کلیئرٹی کے لیے کہ باجوہ صاحب نے اس لیے نہیں کرائی تھی عمران خان کی حکومت کہ وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہی تھی, چل رہی تھی, ان کے ویسٹ انٹرسٹ مفاداتی بن رہا تھا. اب باجوہ صاحب کو چھوڑ دیں, آگے آ جائیں. نہیں میں نے کہا وہ ایک بات یہ ہے کہ وہ اسے تاثر یہ کہ جیسے میں کوئی عمران خان کی حکومت جتنا بڑا ڈیزاسٹر کوئی تھا نہیں, ٹھیک بڑا ایک ثانیہ تھا. سر دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ایونٹس ہوتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اٹ سیلف از ناٹ اے ریلائبل جو فرینڈ. ٹھیک ہے. دوسرا ٹرمپس امریکہ از ایون مور سو, کہ اس کا تو بالکل آپ کو یو نیور نو, شام کو کہہ دے جی کہ میں تو ان کو اگلے دن سخت بیان دے دے گا. عمران خان صاحب گئے تو انہوں نے بڑے پرسنل جیسچر دیے اور چند میں یہ بات کہا کہ پاکستان نے تمہارے سے ڈبل گیم کی. آپ کو پتا ہے کتنا امبیرس کیا کہ ہمیں اس نے ذلیل کرا, اس کی وجہ سے ہماری بہت نقصان ہوئے, جانے ضائع ہوئے پاکستان کے ڈوبیس رول کی وجہ سے. ٹھیک. اس لیے اور دوسرا جو انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں نا, یہ مومنٹ ٹو مومنٹ ہوتے ہیں. آپ بہت چھوٹے ہیں, جب 1965 کی جنگ ہوئی تو میں 11 سال کا تھا. مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارا گھر جو تھا ایک پولیٹیکل ہب تھا, تو ایکٹیویٹی جو ہوتی تھی تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نقش ہیں. سال 1.5 سال لگتا تھا کہ ایوب خان سے بڑا آدمی پاکستان میں پیدا کوئی نہیں ہوا, فیلڈ مارشل ایوب خان سے. اور 66 کا جب اینڈ آیا یا 67 کا شروع آیا تو وہ ایوب خان تھا جس کے لیے لوگ گلیوں میں گندے گندے گالیوں نے نعرے لگا رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کسی کو بلیٹل کرنا یا کسی کو وہ کرنا. بات یہ ہوتی ہے کہ میں ذاتی طور پہ پاکستان کے درخشاں دور کا مجھے سیاسی طور پہ کسی کو فائدہ نہیں ہوا. شہباز صاحب کو کوئی فائدہ نہیں, نہ مشرف کو ہوا, نہ پرویز الہی صاحب کو ہوگا. اتنے کام کروائے تھے انہوں نے ایز اے وزیر اعلیٰ جب مشرف صاحب کے دور میں بنے, اور اس کے بعد 2008 کے الیکشن میں نظر نہیں آتے تھے. تو فائدہ کس کو ہوا پھر؟ دیکھو کرائسس یہ میں اگین کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو چیز چاہیے تھی نا, پاکستان پہلی تو بات کلیئر کر لیں کہ پاکستان جو ان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے نا, میری زندگی میں اس کا تصور نہیں تھا. اس کے تو ان کو جتنا بندہ اس کو ایڈمائر کرے, اپریشیٹ کرے پاکستان کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے نام کو, اور ظاہر ہے کہ اسی وجہ جو ہے چونکہ ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور وہی لیڈ کر رہے ہیں, تو انہی کو سارا کریڈٹ جائے گا. اس کو بلیٹل کیے بغیر. لیکن جو عامر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان ہے تو جیل میں, ریلیونٹ ہے ڈسکشن میں یا نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اقتدار میں تو نہیں, اقتدار میں شہباز شریف ہے. بات جب تک دیکھو 2 قوتیں ہوتی ہیں ملک, کسی ملک میں. ایک قوت ہوتی ہے جو بندوق کے اوپر چلتی ہے, بارود کے اوپر چلتی ہے, جو فوج کی ہوتی ہے, یہ ہزاروں سال سے یہی تاریخ ہے. ایک ہوتی ہے جو وہاں کے عوام الناس ہوتی ہے. بادشاہ بھی آج سے 1500 سال پہلے بھی عوام کی جذبات کو نظر انداز نہیں کرتے تھے, جبکہ غلامانہ کیفیت میں لوگ رہتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر آپ کے خلاف ایک کوئی بیانیہ ہو اور کھل کے نہ آئے؟ عوام شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے. چلو ہوگی پھر کرا دیں. پوچھ رہا ہوں میں تو, میرا خیال ہے بالکل ہی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کوئکلی